ایک بات بتائی، شریعت پر مضبوطی، شریعت پر استحکام، اور شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے۔ جہاں شریعت ہوگی وہیں طریقت ہوگی، شریعت کے بغیر میرے عزیزو میرے دوستو طریقت کا کوئی وجود نہیں۔ حضرت کو میں نے دیکھا ہے، اور کس انداز میں دیکھا، آپ کو پتا ہے کہ میرا اور بریلی شریف کا سب کا آستانہ ہے مارہر طیبہ۔ ہمارے سارے شیخ اور پیران طریقت سب مارہر طیبہ میں جلوہ فرما، حضرت سیدی آل رسول، حضرت ابو الحسین احمد نوری، حضرت ابو البرکات، حضرت سید جلیل، یہ حضرت عشقی، سارے کے سارے یہ جو شجرے میں دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق انتماء کے واسطے، تو یہ حضرت سیدی ابو البرکات سے لے کر کے اور دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے یہاں، اور پھر حضرت ابو الحسین احمد نوری، یہ سارے کے سارے کا وہیں جلوہ فرما ہے، اور یہ سب آستانہ ان کا ہے مارہر طیبہ میں۔ حضرت کے ساتھ میں حاضر ہوا۔ میرے عزیزو میرے دوستو، پیر خانے میں نے جب سے حضرت کو دیکھا ہے، مجھے معلوم ہوا کہ پیر خانے کا کیا ادب ہوتا ہے، اور پیر کی گلیوں میں کیسے چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزو میرے دوستو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ اکبر۔ حضرت مفتی اعظم کو دیکھا، جبکہ ہم جیسے مریدین ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اپنی جوتی اپنے ہاتھ میں اٹھائی۔ ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ ان کی جوتی لے لیں، فرمایا کہ نہیں، یہ جوتی لینے کا موقع نہیں ہے، یہاں تو ننگے پاؤں چلنا چاہیے، یہ میرے پیر کا شہر ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا احترام کرتے ہوئے اور ہاتھ باندھے ہوئے ننگے سر، اللہ اکبر، 60 سالہ بوڑھے کو، حضور مفتی اعظم کو میں نے میرے عزیزو میرے دوستو مارہر طیبہ میں چلتے ہوئے اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو شیخ کا ادب تھا، اور ادب کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، کہ جس شیخ نے یہ بشارت دی تھی کہ یہ میرا بیٹا، اللہ اکبر، میرا مرید ولی ہوگا، اور مرید بھی ایسا کہ جب ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف آئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ مولانا اعلیٰ حضرت سے فرمایا تھا کہ مولانا جب میں بریلی آؤں گا تو میں اس شہزادے کو دیکھوں گا۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد آپ بریلی آئے، اور اعلیٰ حضرت نے حضور مفتی اعظم کو ابو الحسین احمد نوری کی گود میں دے دیا۔ آپ نے گود میں لے کر کے، اور صرف گود میں لیا نہیں بلکہ مرید کیا، اور صرف مرید نہیں کیا بلکہ 6 سال کی عمر میں خلافت دے دی۔ یہ وہ تر امتیاز حضور مفتی اعظم کو حاصل ہے کہ 6 سال کی عمر میں آپ سجادے عالیہ، قادریہ اور نوریہ کے وارث قرار پائے، اور 6 ماہ کی عمر میں، صرف 6 ماہ کی عمر میں آپ کو خلافت ملی۔ اب آپ خیال فرمائیے کہ 6 ماہ کی عمر میں ایک لڑکا مرید بھی ہو، اور اس کے بعد وہ ابو الحسین احمد نوری کا خلیفہ بھی ہو۔ یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ پوری زندگی آپ کی رشد و ہدایت میں گزری، پوری زندگی شہنشاہ بغداد سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت میں گزری۔ آج میرے عزیزوں میرے دوستوں، اگر 2 مرید اگر کسی کو مل جائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ معلوم نہیں یہ بھی کوئی ہمارے کاروبار میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ پیری مریدی یہ کوئی کھیل نہیں ہے، اللہ اکبر۔ میرے حضرت کا عالم یہ ہے کہ ایک مرید نہیں، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کروڑ سے زیادہ تو مرید ہیں، اس میں پھر ہزاروں علماء، لیکن کبھی کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا مرید ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ غوث پاک کا مرید ہے۔ جس کو مرید کرتے فرمایا کہ یہ میرے ذریعے غوث پاک کا مرید ہے، کبھی آپ یہ نہیں فرماتے کہ یہ میرا مرید ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غوثیت کا اور قادریت کا ایسا غلبہ تھا کہ جو مرید ہوتا اس میں رنگ قادریت اور رنگ غوثیت نمایاں ہو جایا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
ماشاء اللہ ایک شخص اسٹوڈنٹ کالج میں پڑھنے والا، کالج کا تربیت یافتہ، بمبئی میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جس طرح سے بمبئی کے ہزاروں مرید ہیں وہ آیا اور اس نے بھی کہا کہ میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدوں سے، یہ آپ وعدہ لیا کرتے تھے اور ہدایت دیتے تھے کہ وہ نماز کی پابندی کرے گا، میرے ٹھیلے میں نہیں جائے گا، غلط مجلسوں میں نہیں جائے گا، شریعت کے مطابق عمل کرے گا، شریعت کے مطابق صورت اور سیرت بھی ہوگی اور جھوٹ بھی نہیں بولے گا۔ یہ ساری باتیں حضرت مریدین سے بیعت لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اس مرید سے بھی کہا کہ کہو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ سب کہنے کے بعد کہا کہ کہو کہ میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ کالج کا پڑھنے والا لڑکا ان کا ابھی تو حضرت نے کہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو ابھی کہتے ہیں کہ میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ تو میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں تو نہیں دے رہا ہوں، میں تو اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، مگر حضرت فرماتے ہیں کہ کہو کہ میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ میرے عزیز و میرے دوست، وہ طریقت کے مزاج سے ناواقف تھا، وہ نہیں سمجھتا تھا کہ ہر سلسلے کا شیخ جب کسی سے مرید لیتا، جب کسی کو مرید کرتا ہے تو وہ مرید کو اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرید کرنے والا وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا مرید ہے، بلکہ ہر مثلا قادری سلسلے کا اور رضوی سلسلے کا جو شیخ ہے تو وہ اپنے مرید کو یہ کہہ کر شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ میں اس کو اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ارادت میں اور آپ کی بیعت میں دے رہا ہوں۔ یہ گویا ایک مزاج ہے طریقت کا، لیکن وہ بیچارہ نہیں سمجھ سکا، اور جب حضرت نے فرمایا کہ کہو میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا ہوں، تو وہ چپ رہا، کیونکہ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہاتھ تو حضور مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہے اور حضرت فرمانے غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ چپ رہا۔ وہ ڈاؤٹ میں تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، میرا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ کہو کہ تم نے اپنا ہاتھ شہنشاہ بغداد کے ہاتھ میں دیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ خاموش تھا، وہ ڈاؤٹ میں تھا، وہ شک میں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہو کہ میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ پھر وہ پریشان تھا کہ اب میں کیا کہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، اتنا کہنا تھا کہ اس شخص پر ایک وجہ طاری ہو گئی، ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ اب وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، وہ دیوانہ تھا، وہ مجنون تھا، وہ مضطرب تھا، وہ بے قرار تھا، اور اب پہلے تو وہ کہتا نہیں تھا اور اب بار بار یہ جملہ اس کی زبان سے نکل رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ لوگ پریشان تھے اور وہ یہی کہتا رہا۔ کئی گھنٹے میرے عزیزوں میرے دوستو اس عالم دیوانگی میں گزر گئے، بڑی مشکل سے اسے ہوش آیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی معاملہ کیا تھا، پہلے تو تم کہتے نہیں تھے اور جب کہنا شروع کیا تو پھر یہی کہتے رہے تم، اور کئی گھنٹے گزر گئے۔ تو اس نے میرے عزیزوں میرے دوستو روتے ہوئے اس مرید نے کہا، اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پہلے تو میں انکار کرتا رہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن میرے مقدر کا ستارہ چمکا اور مجھے ہدایت ملی، اور حضور مفتی اعظم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی کہ یہ ابھی میں نہیں کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرا واقعی ہاتھ حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ جب میں نے یہ نظارہ دیکھا کہ واقعی میں میرا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے اور بغیر کسی تکلف کے خود غوث اعظم وہاں جلوہ فرما ہے، تو میں بے ہوش ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر میرے عزیزوں میرے دوستوں پھر وہ کہنے لگا کہ پھر میری زبان سے یہی کچھ نکلتا چلا گیا۔ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، اصل میں ہر سلسلے کا جو صاحب سلسلہ ہے نسبت اس سے ہوتی ہے، لیکن اس نسبت سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو صاحب نسبت ہوگا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، وہ واقعہ آپ نے سنا تھا، وہ واقعہ بہت مشہور ہے۔
اللہ اکبر کہ انسان جس سلسلے کا مرید ہو، میرے عزیزو ہم نے اپنے آقاؤں کے دامن کو تھاما ہے، ایک نہیں یہاں سینکڑوں ہیں، اور پھر شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو میرے عزیزو میرے دوستو، اس لیے میں نے اپنی منقبت میں جو منقبت لکھی ہے حضور مفتی اعظم عالم اسلام کی شان میں، وہ منقبت جو نیچے بھی رکھی ہوئی ہے اور سارے ہندوستان پاکستان کے اخباروں میں منقبت چھپی ہے کہ مجلس بیعت میں آ جاتے تھے جس کی غوث بھی، مجلس بیعت میں آ جاتے تھے جس کی غوث بھی، دوستو وہ نائب غوث الورا جاتا رہا، دوستو وہ نائب غوث الورا جاتا رہا۔ تو میرے عزیزو میرے دوستو، حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے شیخ کامل اور اپنے بزرگوں سے اور شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ نسبت تھی، اور یہی وجہ ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور ہوتا یہ ہے کہ تصور شیخ، یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیخ کا تصور میرے سامنے ہوتا ہے، اس کی صورت سامنے آ جاتی ہے، میں وظیفہ پڑھتا ہوں تو میرے شیخ کا تصور سامنے آ جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ سنو، اگر تم کو تصور کرنا ہے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور کر لیا کرو، اور ارشاد فرمایا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ جب آدمی کعبے کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو کعبہ سامنے ہوتا ہے، اور ہر حاجی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھے اور کعبہ اس کے سامنے ہو، تو حاجی کعبے کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر حاجی یہ جانتا ہے کہ وہ کعبے کو سجدہ نہیں کرتا، سجدہ اللہ کو کرتا ہے۔ کعبہ تو دیوار کا نام ہے، پتھر کا ایک مکان ہے، تو کعبے کو سجدہ نہیں کرتا، سجدہ اللہ کو کرتا ہے، لیکن کعبے کی طرف کو منہ ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، اور پھر یہ عبادت بڑی مقبول ہے کہ جب سامنے کعبہ ہو۔ تو فرمایا کہ ہر مرشد اپنے پیر کے لیے میرے دوستو کعبہ و قبلہ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح سے کعبے کی طرف کو سجدہ کرنے والا